نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، ہم اللہ جل مجدہ کے برگزیدہ اور محبوب و مقرب بندوں کے احوال پر اور ان کی تعلیمات پر اس سلسلہ وار گفتگو شروع کر چکے ہیں، اور میری مراد عنوان گفتگو تصوف اور تعلیمات صوفیہ ہے. آج اس کی دوسری نشست ہے، تاہم اس کا جو بنیادی خاکہ ہے اور آؤٹ لائن ہے وہ میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم اس سیریز میں تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے باب میں کس کس موضوع کو، کس کس ایریا کو، کس کس ایسپیکٹ کو ایڈریس کریں گے. تصوف نام ہی حسن اعمال کا، حسن اخلاق کا، حسن احوال کا ہے، اور آغاز ہوتا ہے حسن نیت سے. تو تصوف ایکچولی ان تین ایریاز میں حسن پیدا کرنے کا، ان کو بیوٹیفائی کرنے کا نام تصوف ہے. جیسے سیدنا جبرائیل امین نے حضور علیہ السلام سے پوچھا تھا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان سے مراد یہ ہے کہ تو اللہ کو ایک مانے، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، بعث پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، اللہ کی تقدیر پر ایمان لائے. تو جن کو ہم ارکان ایمان کہتے ہیں آج، بیسک ٹینٹس آف فیتھ، تو وہ مبادیات ایمان اور عقیدہ اسلامی کی آقا علیہ السلام نے سوال ایمان کے جواب میں بیان فرما دیں. تو گویا ایک ایریا متعین ہو گیا ایمان کے تحت، اسی کو آگے چل کے اسی کو عقیدہ اور عقائد کا، علم العقائد کا عنوان مل گیا. پھر جبرائیل امین نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ تو دین کا جو عملی پہلو تھا، جس کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں، 5 پلرز آف اسلام، تو آقا علیہ السلام نے ان کا ذکر فرما دیا سوال اسلام کے جواب میں کہ اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی توحید اور رسالت کی شہادت دے اور نماز قائم کرے، اقامت الصلاۃ ہو اور ایتاء زکوٰۃ ہو، زکوٰۃ ادا کرے، حج ادا کرے اور ماہ رمضان میں روزے رکھے. تو یہ جو 5 ارکان اسلام ہیں، ان کا بیان فرما دیا. یہاں سے فقہ کی اور احکام فقہ کی اور شریعت کا جو احکام کا حصہ ہے، اس کی بنیاد بن گئی. جبرائیل امین نے تیسرا سوال یہ بھی تو کیا تھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ جواب مل گیا، اور اس جواب پر مشتمل تفصیلی کتب بھی آ گئیں. پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ جواب مل گیا، اور جواب میں جو ارکان اسلام ملے اس پر تفصیلی کتب آ گئیں. امت میں دین کا وہ علم ہم تک پہنچ گیا. ایک سوال تیسرا بھی کیا تھا، اور وہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ اس کا ایک جواب بھی دیا تھا آقا علیہ السلام نے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ایمان کے باب میں عقائد بیان کیے تھے، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالوحی، ایمان بالملائکہ، ایمان بالقدر، ایمان بالبعث بعد الموت. کوئی اور سبجیکٹ نہیں ڈالا تھا اس میں. اسلام کے جواب میں توحید و رسالت کی شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ارکان بیان کیے تھے، کوئی اور سبجیکٹ نہیں تھا. جب پوچھا یا رسول اللہ احسان کیا ہے، تو احسان کا جواب دیتے ہوئے آقا علیہ السلام نے نہ تو کوئی شک عقیدہ کی بیان کی جو ایمان کے جواب میں ہو چکی تھی، نہ کوئی شک اعمال اور ارکان کی بیان کی جو اسلام کے جواب میں بیان ہو چکا تھا.
سوال تیسرا بھی نیا تھا، جواب بھی نیا دیا آقا علیہ السلام نے. فرمایا احسان یہ ہے جبرائیل کہ جب ایک بندہ عبادت کر رہا ہو اللہ کی تو عبادت اس حال میں کرے گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. دوران عبادت اس کے قلب و باطن کی کیفیت یہ ہو کہ گویا مشاہدہ حق میں مستغرق ہے. اللہ کی عبادت کے دوران اس کے قلب اور باطن کے حجابات اس طرح اٹھ گئے ہوں اور خدا کی بارگاہ کی حضوری کا، اس کی بارگاہ میں مراقبہ اور مشاہدہ کا اور اس کی بارگاہ کی طرف توجہ کا، انہماک کا، استغراق کا، اس کا قلب و باطن کا حال یہ ہو جائے کہ جیسے اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہے. کر تو نہیں سکتا کوئی، اس دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے انسان اس آنکھ سے، قیامت کے دن دیکھیں گے، مگر قلب کی آنکھ سے گویا مشاہدہ کر رہا ہے. اور اگر اسے یہ کیفیت نصیب نہ ہو، یہ کیفیت، تو کم سے کم یہ کیفیت اور یہ حال اس کے باطن کا ہو کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. تو احسان کے جواب میں آقا علیہ السلام نے خاص کیفیت کا ذکر کیا جس میں بندہ اللہ کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے، بندہ دنیا اور مافیا سے کٹ جاتا ہے. تو ایمان اس کو اللہ کے ایمان، اللہ کے عقیدے پر لایا تھا، ایمان اللہ کو ماننے پر لایا تھا. اسلام اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کے حضور اس نے نماز پہ کھڑا کر دیا تھا اسلام نے. تو ایمان نے اللہ کی ذات کو منوا بھی دیا، اسلام نے اللہ کے حضور اسے لا کر مصلی پر کھڑا بھی کر دیا، اللہ اکبر کر کے نماز بھی شروع کر دی. اب ایک اگلا سوال رہ گیا تھا کہ دوران نماز اس کا دھیان دائیں بائیں نہ جائے یا جائے، دھیان کدھر جا رہا ہے، اس کی توجہ کا عالم کیا ہے، اس کے قلب اور باطن کی یکسوئی کیا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ اس کے دھیان کے تعلق کیا ہے، اس کے قلب کا علاقہ کیا ہے. اب یہ سوال باقی رہ گیا تھا. تو آقا علیہ السلام نے اس قلبی کیفیت کو اور اس باطنی حال کو اور اللہ کے ساتھ تعلق کی اس ماہیت کو اور اس تعلق کی ماہیت کو کبھی مشاہدہ کر رہا ہے، کبھی اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس دھیان اور یکسوئی میں گم کر دینے کو آقا علیہ السلام نے احسان کے نام سے تعبیر کیا. یہ جو سبجیکٹ احسان کا تھا، تو آقا علیہ السلام پھر قیامت کی علامات بھی آقا علیہ السلام نے بیان کی. اینڈ پر جب وہ چلے گئے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا، صحابہ کرام کو فرمایا جبرائیل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہارے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں، تمہیں دین سکھانے آئے تھے. اب میں یہاں بڑا بنیادی نقطہ عرض کر رہا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے لفظ دین استعمال کیا جس میں تینوں برانچز کو یکجا کر دیا. گویا ایمان اور اس کے متعلقات بھی دین کا حصہ اول تھے، اسلام اور اس کے متعلقات جو کچھ اس بحث میں آئے گا وہ بھی دین کا حصہ تھے، اور تیسرا احسان اور اس کے متعلقات یہ بھی دین کا حصہ ہے. تو تینوں کو ملا کر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہیں دین سکھانے آیا تھا. تو آقا علیہ السلام نے دین صرف ایمان اور اسلام کا نام نہیں رکھا، دین سے مراد صرف عقیدہ اور اعمال کو نہیں رکھا، دین میں ایمان بھی اسلام بھی شامل کیا اور احسان کو بھی اسی طرح اسی درجے میں شامل کیا، اسی اہمیت کے ساتھ، اسی ناگزیریت کے ساتھ جس طرح ایمان اور اسلام کا حصہ تھا. ایک حصہ ایمان کو دیا، ایک حصہ اسلام کو دیا، ایک حصہ احسان کو. گویا ایک حصہ دین کا عقیدے پر مشتمل رکھا، ایک حصہ دین کا عمل پر مشتمل رکھا، اعمال پر، اور تیسرا حصہ عقیدے اور عمل کے بعد دین کا قلبی کیفیات پر، باطنی احوال پر اور باطنی اور روحانی واردات پر رکھا. یہ باطنی کیفیت تھی، قلب کا حال تھا اور روحانی واردات تھی کہ اس کی کیفیت دوران عبادت یہ ہو جائے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کے موضوع پر جو کچھ بیان ہوا وہ بھی آئندہ چل کے تاریخ کا حصہ بن گیا اور کتب عقائد میں آ گیا، وہ تو دین ہوا. آج جن دوستوں کو مغالطہ ہوتا ہے میں اس کی، اور جن لوگوں کو شبہات ہیں وہ توجہ کریں. جو کچھ آقا علیہ السلام نے اسلام کے جواب میں اعمال دین بیان فرمائے ان کی تفصیل بھی کتب میں مرتب ہو گئی، ہمارے پاس پہنچ گئی، وہ کتب فقہ کی اور احکام شریعت کی بن گئی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تیسرا سوال جو جبرائیل امین نے کیا اور آقا علیہ السلام نے اس کو احسان کو شامل دین فرمایا اور اس کو خالصتاً عقیدہ اور عمل سے ماورا قلب کی کیفیت، باطن کا حال اور اللہ
کے اور بندے کے درمیان اس روحانی، قلبی اور باطنی تعلق کی ماہیت بیان کی۔ بولیے وہ کون سی کتب عقائد میں یہ بحثیں آئی ہیں؟ نہ یہ کتب عقائد میں یہ بحثیں ہیں، نہ کتب فقہ میں ہیں۔ یہ احسان کی کیفیت ڈیولپ کرنے کے لیے بندے کی نیت میں اخلاص ہو، اس کی توجہ میں یکسوئی ہو، پھر یہی بحث اس کے اندر پھر بندے کے اندر تقوی آ جائے، ورع پیدا ہو جائے، زہد پیدا ہو جائے، آخرت کی طرف رغبت ہو جائے، آخرت سے بڑھ کے اللہ کی طرف رغبت ہو جائے، دل دنیا سے بے رغبت ہو جائے، دنیا کا حرص دل سے نکل جائے، لالچ نکل جائے، دل میں کسی کے لیے کدورت نہ رہے، کسی کے لیے بغض اور عناد نہ رہے، کسی کے لیے حسد اور عداوت نہ رہے، اور پھر اس سے بڑھ کر دل میں میل کچیل نہ رہے، یکسوئی اللہ کی طرف ہو جائے، پھر رزق حرام بندہ نہ کھائے اور حلال کی پاکیزگی ہو، قلب و باطن کی طہارت نصیب ہو، پھر بندوں میں عبادت میں خشوع اور خضوع آ جائے، اللہ کا خوف اور خشیت آ جائے، پھر اللہ کے ساتھ بندے کی تعلق کے محبت قائم ہو جائے، اس محبت کے ساتھ بندے کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، اور اللہ سے تعلق ایسا نصیب ہو کہ کبھی مشاہدہ کا حال ہو، کبھی مراقبہ کا حال ہو۔ یہ تمام بحثیں، یہ تمام ابواب نہ یہ کتب عقائد میں ملتے ہیں، نہ یہ کتب فقہ میں ملتے ہیں، جن کو آقا علیہ السلام نے دین کا حصہ قرار دیا تھا احسان کے عنوان پر۔ تو یہ کہاں گئے؟ تو جس طرح صحابہ کرام میں سے اور تابعین، تبع تابعین اور بعد کے لوگوں میں کچھ لوگ اپنے اپنے ذوق کے مطابق اسپیشلائز کرتے چلے گئے، وہ مفسر ہو گئے، کچھ لوگ فقیہ ہو گئے، کچھ نے احکام فقہ امت تک پہنچا دیے، کچھ نے احکام حدیث پہنچا دیے، کچھ نے احکام عقیدہ پہنچا دیے، کچھ نے تفسیر قرآن کی پہنچا دی۔ اسی طرح یہ جو باطنی اور قلبی اور روحانی احوال اور اعمال کی اور کیفیات کی اصلاح کا علم تھا، جس کا عنوان آقا علیہ السلام نے احسان رکھا تھا، جن لوگوں نے قرآن مجید سے ان آیتوں کو منتخب کیا، وہ آیتیں جو تقوی پر آئی تھیں، وہ جو زہد اور ورع پہ آئی تھیں، جو صرف اللہ کی محبت پہ آئی تھیں، جو تعلق الہیہ پر جو آیتیں آئی تھیں، جو عبدیت اور عبودیت پر آئی تھیں، جو نیت خالص پر آئی تھیں، جو تکبر، حرص اور ہوس کے خاتمے پر آئی تھیں، اور توکل پر آئی تھیں، اور خشوع پر آئی تھیں۔ خاشعین کہا تھا قرآن نے، وہ جو مقربین کہا تھا قرآن نے، کسی کو خاشعین کہا تھا، یہ جو قرآن مجید نے مقربین کہا تھا، کسی کو متطہرین کہا تھا، کسی کو محبین کہا تھا۔ یہ جو عنوان قرآن مجید نے طبقات کو دیے تھے اور یہ عنوان احوال کے بیان کیے تھے، یہ سارے عنوان محبین کا، صادقین کا، مخبتین کا، خاشعین کا اور یہ محبین کا، یہ سارے عنوانات نہ تو کتب عقیدہ میں ملتے ہیں، نہ کتب فقہ میں ملتے ہیں، اور نہ ان کے مضامین ان کتابوں میں ملتے ہیں۔ سو تابعین، تبع تابعین اور بعد کے لوگوں نے جب قرآن مجید کی ان آیات کو، جو انسان کے باطن کو درست کرتی ہیں، جو انسان کے قلب کے حال کو درست کرتی ہیں، جو انسان کے اندر کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہیں اور انسان کی رغبت کو دنیا سے ہٹا کر مولا کی طرف کرتی ہیں، جن لوگوں نے قرآن مجید کی ان آیتوں کو چنا، فقہا کی طرح، ائمہ حدیث کی طرح، مجتہدین کی طرح، محدثین کی طرح، ائمہ عقائد کی طرح، جنہوں نے ان آیتوں کو چنا اور حدیث نبوی سے ان کو چنا اور ان کو مرتب بھی کیا اور اپنی زندگی میں عملی قالب میں ڈھال بھی لیا، وہ لوگ صوفیاء کہلائے۔ یہ علم تصوف وجود میں آ گیا، عین اسی طرح جس طرح علم تفسیر وجود میں آیا، علم حدیث وجود میں آیا۔ لہٰذا جب آپ باقی عقائد کی بات کریں تو ان کتابوں میں ملتا ہے، جب احکام کی بات کریں ان کتابوں میں ملتا ہے، مگر دین کا یہ اہم ترین تیسرا حصہ جس کے بغیر دین مکمل ہی نہیں ہوتا، حسن نیت، حسن اعمال، حسن اخلاق اور حسن احوال اور حسن باطن اور حسن کیفیات، یہ پورا وہ سبجیکٹ ہے۔ یہ سبجیکٹ صوفیاء نے کور کیا اور اس سبجیکٹ کا عنوان تصوف بنا۔ لہذا یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے اس سبجیکٹ کی، جو میں نے آپ کو اختصار کے ساتھ علوم کی ڈیولپمنٹ کا تذکرہ کرتے ہوئے کر دی۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنی گفتگو شروع کریں گے لفظ تصوف اور لفظ صوفی، جہاں سے صوفیاء ہوئے، اس کے لغوی اشتقاق سے، کہ لٹریری سپیکنگ یعنی لغوی اعتبار سے لغت میں تصوف کا لفظ کہاں سے نکلا، اس کی بنیاد کیا ہے،
اور صوفی کی اور تصوف کے لفظ کا اصل اشتقاق اور اوریجن کیا ہے. وما علینا الا البلاغ. عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس.